السلام علیکم، میں ہوں عفت نوید۔ فرانز کافکا کی ایک اور مختصر کہانی آپ کی سماعتوں کی نظر ہے۔ میں سردی سے اکڑ گیا تھا۔ میں ایک پل تھا۔ میں ایک درے پر پڑا ہوا تھا۔ میرے پیر درے کے ایک طرف تھے، ہاتھوں کی انگلیاں دوسری طرف جمی ہوئی تھیں۔ میں نے اپنے آپ کو بھری مٹی میں مضبوطی کے ساتھ بھینچ رکھا تھا۔ میرے دونوں پہلوؤں پر میرے کوٹ کے دامن پھڑ پھڑا رہے تھے۔ نیچے بہت دور مچھلیوں سے بھرا ہوا برفیلا چشمہ غرا رہا تھا۔ اس ناقابل گزر بلندی تک کوئی مسافر بھٹک کر نہیں آتا تھا۔ ابھی پل کسی نقشے میں پایا بھی نہیں جاتا تھا، اس لیے میں پڑا تھا اور انتظار کر رہا تھا۔ میں انتظار ہی کر سکتا تھا۔ ایک بار بن جانے کے بعد کسی بھی پل کو بنے رہنے کے سوا چارہ نہیں، تاوقت یہ کہ وہ گر نہ جائے۔ یہ ایک دن قریب شام کا ذکر ہے۔ وہ پہلی شام تھی یا وہ 1000ویں شام تھی، میں کہہ نہیں سکتا۔ میرے خیالات ہمیشہ پراگندہ اور ایک دائرے میں گھومتے رہتے تھے۔ یہ گرمیوں کے موسم میں قریب شام کا ذکر ہے۔ چشمے کی غراہٹ بڑھ گئی تھی۔ اس وقت میں نے انسانی قدموں کی آہٹ سنی میری طرف آتی ہوئی۔ پل، یہ مسافر جو تمہارے حوالے کیا جا رہا ہے، اس کو سنبھالنے کے لیے استوار ہو جاؤ۔ بے جنگلے کی منڈیرو، تیار رہو۔ اگر اس کے قدم بہکیں تو خاموشی سے انہیں ہموار کر دو۔ اگر وہ گرنے لگے تو دکھا دو کہ تم کیا ہو، اور کسی کوہستانی دیوتا کی طرح اسے زمین کی طرف اچھال دو۔ وہ آ گیا۔ اس نے اپنے عصا کی فولادی نوک سے مجھے کھٹکھٹایا۔ اس نے اپنے عصا کی نوک سے میرے کوٹ کے دامنوں کو اٹھایا اور درست کر دیا۔ اس نے اپنے عصا کی نوک میرے گھنیرے بالوں میں ڈال دی اور دیر تک وہیں رہنے دی۔ وحشت زدہ ہو کر چاروں طرف دیکھتے وقت وہ یقیناً مجھ کو فراموش کر چکا تھا۔ لیکن جب میں پہاڑ اور وادی میں اس کے بھٹکتے ہوئے خیالات کا پیچھا کر رہا تھا تو اچانک وہ دونوں پیروں سے اچھلا اور میرے بدن کے بیچوں بیچ میں کود پڑا۔ میں درد کی ٹیس سے تھرا کر رہ گیا۔ وہ کیا تھا؟ کوئی بچہ؟ کوئی خواب؟ کوئی راہگیر؟ کوئی خودکشی کرنے والا؟ کوئی فریبی؟ کوئی تخریب کار؟ اور اسے دیکھنے کے لیے میں گھوم پڑا۔ پل کا گھوم پڑنا، ابھی میں پوری طرح گھومنے بھی نہ پایا تھا کہ گرنے لگا۔ میں گر گیا اور دم بھر میں ان نکیلی چٹانوں نے چھید کر میرے چتھڑے اڑا دیے، جو بہتے پانی سے منہ نکالے ہر وقت چپ چاپ مجھے تکتی رہتی تھیں۔